السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کن چیزوں سے عورتوں پر غسل واجب ہوتا ہے اور غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اکثر شادی شدہ عورتیں نہیں جانتی، جس کی وجہ سے وہ ناپاک رہتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، طہارت کے مسائل کے بارے میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ بہت سے موضوعات ایسے ہیں جو انسان کی ظاہری زندگی نہیں بلکہ اس کی نجی اور ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہیں، لیکن اس طرح ان کو پڑھانا اور سکھانا یہ بھی ایک ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار کی خواتین کی تعریف کی کہ انصار کی خواتین کتنی اچھی ہیں، جنہیں حیا دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس کام میں خیر ہی خیر ہے، اور خیر اس کے اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، یعنی حق بات اور ایک اہم بات کو واضح کرنا ضروری ہے، اور اس معاملے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان انجانے میں غلط کام کرتا رہے۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے اپنا مسئلہ پوچھا، کیا عورت پر بھی غسل واجب ہوتا ہے جب کو اس کو احتلام ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن جب کپڑوں میں نشان دیکھے تو اس پر غسل واجب ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم نامی ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالی حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے میں پوچھتی ہوں، کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے، یعنی کپڑے وغیرہ پر اس کا اثر معلوم ہو۔ تو یہ سن کر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے؟ یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت ہے۔ ناظرین، اس میں ہو سکتا ہے کہ مزاج کا فرق ہو، بعض خواتین کے ساتھ ایسا نہ ہو اور بعض کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اس میں اصل چیز بہاؤ ہے، یعنی پانی کا بہاؤ زیادہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لیکوریا وغیرہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے، یعنی دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ سوتے وقت ہوتا ہے، اور اگر سو کر اٹھنے پر انسان اپنے کپڑوں پر زیادہ ڈسچارج دیکھے تو بھی غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائے تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ اسی صورت میں شک کی ضرورت نہیں کہ بھائی میں نے خواب دیکھا ہے اور مجھے خواب میں بالکل یاد بھی ہے تو مجھے غسل کرنا چاہیے، نہیں، محض خواب پر نہیں نہایا جائے گا جب تک کہ کوئی فزیکل ایسی چیز سامنے نہ آ جائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کے بال خوب مضبوط گنتی ہوں، کیا میں انہیں غسل جنابت کے لیے کھولا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھولنا ضروری نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ 3 دفعہ پانی اپنے سر پر ڈالے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے۔ بالوں کی جڑیں بھیگنا ضروری نہیں، جس کا بھیگنا ضروری ہے، سارے بال کھولنا ضروری نہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ملی، حضرت عبداللہ بن عمر عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، ابن عمر پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا، انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈانٹ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے، اس لیے حیض کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے، کیونکہ یہ مہینے میں 1 دفعہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل حیض کے لیے فرمایا، اپنے بال کھولو اور غسل کرو، دونوں کی نوعیت میں فرق ہے۔ حیض
ایک نجاست کی کیفیت بھی ہے، اور حیض کے بعد نہانے کے بعد خوشبو لگانا خاص طور پر اس کا سارا حکم آتا ہے، لیکن غسل جنابت میں نجاست کی وہ کیفیت نہیں، یعنی حیض اور پانی ان دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے۔ بعض علماء کے خیال میں یہ ہے کہ پانی ناپاک چیز نہیں، اگر کسی کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اگر اسے خشک ہو جانے پر کھرچ کے صاف کر دیا جائے تو کپڑا صاف ہو جائے گا، لیکن حیض پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چٹکیوں سے مل کے دھویا جائے۔ ان دونوں میں فرق ہے، دونوں کے غسل کے حکم میں بھی فرق ہے، ایک میں بال کھولے جائیں گے اور بال دھوئے جائیں گے اور بالوں کی جڑیں بھی دھوئی جائیں گی، جبکہ دوسرے میں بال کھولنا اور پورے بال دھونا ضروری نہیں۔ بہت سی خواتین کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات ان کی وجہ سے شوہر کی نافرمانی اور آپس میں تعلقات میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر دین کا صحیح مسئلہ پتہ ہو تو انسان ان تمام مشقتوں سے بچ جاتا ہے اور ایک نارمل روٹین کی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عورت پر غسل اس وقت واجب ہوتا ہے جب وہ ماہواری سے پاک ہو، اسی طرح جب نفاس سے پاک ہو یا شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق کرے تو ان تین صورتوں میں غسل واجب ہوتا ہے۔ کافر مرد یا عورت، جنب ہے یا حیض ہے، نفاس والی کافرہ عورت اب مسلمان ہوئی، اگر اسلام سے پہلے حیض و نفاس سے فارغ ہو چکی تھی تو صحیح یہ ہے کہ ان پر غسل واجب ہے۔ اگر اسلام لانے سے پہلے غسل کر چکے ہوں یا کسی طرح تمام بدن پر پانی بہہ گیا ہو تو صرف ناک میں نرم باnsے تک پانی چڑھانا کافی ہوگا۔ یہی وہ چیز ہے جو کفار سے ادا نہیں ہوتی۔ پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے کلی کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اگر یہ بھی رہ گیا تو اسے بھی بجا لائیں۔ اگر جتنے اعضاء کا دھلنا غسل میں فرض ہے، اگر وہ سب بحال کفر میں دھل چکے تھے تو اسلام کے بعد غسل ضرور نہیں، ورنہ جتنا حصہ باقی ہو اتنا دھو لینا فرض ہے، اور مستحب تو یہ ہے کہ بعد اسلام میں پورا غسل کرے، اور اسلام میت کو نہلانا مسلمان پر فرض ہے، کفایہ ہے، اگر ایک نے نہلا دیا تو سب کے سرے سے اتر گیا، اور اگر کسی نے نہیں نہلایا تو سب کو گناہ ہوں گے۔ اگر عورت جنبی ہوئی اور ابھی غسل نہیں کیا تھا، حیض شروع ہو گیا تھا، تو چاہے اب نہا لے یا بعد حیض کے، عورت ہو یا مرد، جمعہ یا عید کے دن غسل جنابت کیا اور جمعہ اور عید وغیرہ کی نیت بھی کر لی، سب ادا ہو گئے، اگر اسی غسل سے جمعہ اور عید کی نماز ادا کر لے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں غسل کیسے کیا جائے، یعنی غسل کا کیا طریقہ ہے۔ غسل چاہے کسی بھی ناپاکی سے طہارت کا ہو، اس کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے اور استنجا کرے، پھر بدن پر کسی جگہ نجاست لگی ہو اسے دھو ڈالے، پھر وضو کرے، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ اس کی ترتیب سے پانی بہائے، پہلے سر پر، دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر اور جسم پر پانی بہاتے ہوئے جسم کو ملے۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں: نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن میں پانی بہانا۔ بدن کا اگر ایک بال بھی خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا اور انسان ناپاک ہی رہے گا۔ ناک کان کے سوراخوں میں پانی پہنچانا بھی فرض ہے۔ انگوٹھی اور چھلا وغیرہ پہنا ہو تو بہتر ہے اتار دے، اگر نہیں اتارا، اگر تنگ ہو تو اس کو ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچانا لازم ہے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ بعض خواتین ناخن پالش وغیرہ جیسی چیزیں استعمال کرتی ہیں جو بدن تک پانی پہنچنے نہیں دیتی، غسل میں ان چیزوں کو اتار کر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بعض اوقات بے خیالی میں ناخنوں کے اندر آٹا لگا رہ جاتا ہے، اس کو نکالنا بھی ضروری ہے۔ الغرض پورے جسم پر پانی بہانا اور جو چیزیں پانی کے بدن تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں ان کو ہٹانا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ عورتوں کے سر کے بال اگر بندھے ہوئے ہیں یعنی چٹیاں ہیں تو بالوں کو کھول کر ان کو تر کرنا ضروری نہیں، بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا لینا کافی ہے۔ لیکن اگر بال بندھے ہوئے نہ ہوں، اور آج کل عموماً یہی ہوتا ہے، تو سارے بالوں کو اچھی طرح تر کرنا ضروری ہے۔ فقط واللہ عالم، اللہ پاک ہمیں
دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیک وکاروں میں شامل کرے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔